اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپلیکیشن یعنی درخواست، فارمل لیٹر یعنی رسمی خط اور انفارمل لیٹر یعنی غیر رسمی خط کو تفصیل میں ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم اس ویڈیو میں ایک انفارمل ای میل یعنی غیر رسمی الیکٹرانک میل کو ایک سیمپل کی مدد سے ڈسکس کریں گے۔ چونکہ ای میل کو انٹرنیٹ کی مدد سے ارسال کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں ایڈریس یا ڈیٹ وغیرہ کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اپنا ایک ای میل یا ایڈریس ہوتا ہے جس کا اشارہ ای میل کے اوپر موجود ہوتا ہے، یعنی اس خالی جگہ پر ای میل ایڈریس کو فل کرنا ہوتا ہے یا لکھا جانا ہوتا ہے جیسے کہ آپ ٹائپ کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں آپ اس سیمپل میں دیکھ سکتے ہیں، سب سے اوپر لکھا ہے ٹو، یعنی جس کو آپ یہ ای میل بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے سامنے مثال کے طور پر ایک ایڈریس لکھا گیا ہے جو کہ ایک قسم کا میلنگ ایڈریس ہے، یعنی ای میل کا پتہ۔ اس کے بعد اس سے نچلے ٹیب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہے سی سی۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کو یہی ای میل کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ ان کے ایڈریسز کو بھی اس جگہ پر ٹائپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ تمام لوگ اس ای میل کو ایک ساتھ موصول کر سکیں۔ اس کے بعد باری ہے سبجیکٹ کی، یعنی آپ کی ای میل کا موضوع۔ جیسے کہ یہاں لکھا ہے ری اسپورٹس، یعنی اس ای میل کا موضوع ہے اسپورٹس، اور یہ ای میل ایک جوابی ای میل ہے اور اس کا پتہ چلتا ہے آر ای یعنی ری کے الفاظ سے۔ اس کا مطلب ہے دوبارہ، یعنی اسپورٹس کے موضوع پر جو ای میل اس شخص کو جو کہ یہ ای میل لکھ رہا ہے موصول ہوئی تھی، اب وہ اس کے جواب میں ایک ای میل لکھ رہا ہے تو یقیناً اس کا موضوع بھی وہی ہوگا، اس لیے یہ سبجیکٹ کے یعنی موضوع کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے ٹائٹل میں یا پھر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے لکھا ہے انسرٹ، اور یہاں اور بھی مختلف قسم کے آپشنز یا اختیارات موجود ہوتے ہیں اگر آپ انہیں کرنا چاہیں، جیسے کہ آپ کسی بھی اور دوسری تحریر کو اس ای میل کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے اٹیچمنٹس۔ جب آپ اس لفظ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپشن آ جاتی ہے کہ آپ اپنے ڈیسک ٹاپ یعنی کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ یا پھر کسی بھی فولڈر میں سے وہ تحریر چن سکیں جسے آپ اس ای میل کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہے ہوں۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی تصاویر وغیرہ بھیجنا چاہتے ہوں تو پھر آپ فوٹوز والے آپشن پر کلک کریں گے، اور یا پھر اگر آپ نے کوئی ویڈیو وغیرہ بھی ساتھ میں بھیجنی ہو تو پھر آپ ویڈیو کے آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے نیچے ایک قسم کا ٹول بار موجود ہوتا ہے، یعنی اس پر مختلف قسم کے آپشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی تحریر سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنے لیٹرز کا کیا سائز رکھنا ہے یا پھر انہیں کس رسم الخط میں لکھنا ہے، آیا آپ انہیں گہرا کر کے یعنی بولڈ کر کے لکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ انہیں تھوڑا ٹیڑھا کر کے لکھنا چاہتے ہیں، یا کسی لفظ یا لیٹر کے نیچے آپ لکیر لگانا چاہتے ہیں یعنی اسے انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لیٹرز وغیرہ کے رنگ وغیرہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی یہاں آپشنز موجود ہوتی ہیں جس میں آپ مختلف قسم کے رنگ چن سکتے ہیں۔ اس کے نیچے خالی جگہ موجود ہوتی ہے جس پر اب آپ اپنا ای میل یا پھر خط لکھیں گے۔ اگر آپ ایک فارمل اپلیکیشن یا فارمل لیٹر لکھنے جا رہے ہیں تو آپ بالکل انہی سٹیپس کو فالو کریں گے جو کہ اس سے پچھلی ویڈیوز میں اپلیکیشن اور فارمل لیٹرز کے متعلق بتائے گئے ہیں، اور یہاں آپ ایڈریس یا ڈیٹ وغیرہ لکھنے کے بجائے ڈیئر سر یا میڈم سے شروع کریں گے، اور جیسے کہ اپلیکیشن یا فارمل لیٹر کا ٹائٹل وغیرہ ہوتا ہے یا سبجیکٹ ہوتا ہے تو اسے آپ سبجیکٹ کی جگہ پر ٹائپ کریں گے جو کہ اوپر دی گئی آپشن میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی باقی کی اپلیکیشن یا لیٹر فارمل لیٹر بالکل اسی طرح سے ہوگا جیسے کہ آپ پہلے سیکھ چکے ہیں، اور اس کے آخر میں بھی اسی طرح سے الوداعی کلمات
لکھے جاتے ہیں اور پھر آپ اپنے سگنیچر کا امیج وہاں کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے نیچے آپ اپنا میلنگ ایڈریس بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر سب سے نیچے آپ اپنے نام کو سیپریٹ لیٹرز میں اور کیپٹل میں لکھتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک غیر رسمی ای میل یا خط لکھ رہے ہیں یعنی انفارمل لیٹر، جسے اگر ای میل کی صورت میں لکھا جائے تو انفارمل ای میل بھی کہہ سکتے ہیں، تو اسے لکھتے وقت آپ ڈیئر کے بعد اس شخص کا نام لکھیں گے جسے آپ یہ خط وغیرہ لکھ رہے ہیں. اگر وہ آپ کی ہم عمر ہیں یا آپ سے چھوٹے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں جو کہ عمر میں آپ سے بڑے ہیں، تو پھر آپ ان کے رشتے کا ٹائٹل بھی یہاں لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ڈیئر فادر یا ڈیئر انکل یا آنٹ وغیرہ. اور آخر میں اگر آپ چاہیں تو آپ یور ڈاٹر سن یا نیفیو یا پھر نیس وغیرہ لکھ سکتے ہیں، یعنی جس بھی شخصیت کو آپ خط لکھ رہے ہوں اس کے رشتے کے مطابق، یا پھر آپ چاہیں تو صرف اپنا نام آخر میں لکھ سکتے ہیں. چلیے اب اس سیمپل کو مل کر پڑھتے ہیں اور ذرا غور کرتے ہیں کہ اس کے الفاظ اور اس میں استعمال کی جانے والی زبان کس قدر غیر رسمی اور بے تکلف ہے. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں. Dear Brett, thanks for your email. You do lots of sports at school in Canada. I'd love to play ice hockey one day. تو اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے دوست کو مخاطب کرنے کے بعد فوراً ان کی ای میل کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. یہاں بہت زیادہ ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ بہت ہی سادہ سے انداز میں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اسکول میں بہت سے مختلف قسم کے کھیل کھیلتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں ایک نہ ایک دن آئس ہاکی کھیلوں. آئس ہاکی برف پہ کھیلے جانے والی ہاکی کے کھیل کو کہتے ہیں. انفارمل لیٹر یا ای میل کے اندر بھی مختلف پیراگرافز کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف قسم کے آئیڈیاز کو بیان کرنے کے لیے، یعنی ہر آئیڈیا کو ایک الگ پیراگراف میں بیان کیا جائے گا. اب آگے پڑھتے ہیں. We do lots of sports at our school too. We've got a swimming pool at school and our class goes swimming every Wednesday. We also play tennis, volleyball and football, but football in Australia is different to soccer. You can touch the ball with your hands. There are lots of after-school sports club in Australia too. I go to a surfing club after school on Tuesdays and Thursdays. We go to the beach and learn how to surf. It's great fun. Can you surf in your country? Write soon, Rob. اب یہاں دوسرے پیرے میں روب اپنے اسکول میں کھیلے جانے والے کھیلوں کے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ بہت سے مختلف قسم کے کھیل کھیلتے ہیں اور وہ تیراکی بھی کرتے ہیں، جس کے لیے ان کے اسکول میں ایک سوئمنگ پول یا تالاب موجود ہے اور وہ ہر بدھ کے روز تیراکی کے لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ٹینس اور والی بال اور فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، اور ساتھ ہی اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ فٹ بال یعنی معلومات دی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے آسٹریلیا میں کھیلے جانے والا فٹ بال ساکر کے کھیل سے مختلف ہے، جیسے کہ ساکر کے کھیل میں پیروں کی مدد سے گیند کو ٹھوکر مار کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، یا کھلاڑی آپس میں اسے ایک دوسرے سے حاصل کر کے آگے بڑھاتے ہیں اور پھر گول کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ گول کیا جائے. لیکن یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آسٹریلیا میں کھیلے جانے والے فٹ بال میں گیند کو ہاتھ لگانے کی اجازت بھی ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اب اس سے اگلے پیراگراف میں اسکول کے علاوہ اسپورٹس کے کلبز جو کہ آسٹریلیا میں موجود ہیں ان کے متعلق بات ہو رہی ہے. اسکول ختم ہونے کے بعد ان کلبز میں جا کر کھیل کھیلے جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں روب اپنے متعلق بتا رہا ہے کہ روب اسکول کے بعد ایک سرفنگ کلب میں جاتا ہے. یعنی سرفنگ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں پانی کی لہروں پر ایک تختے پر
کھڑے رہ کر اپنا توازن قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو روب ہر منگل اور جمعرات کو اس کھیل کو سیکھنے جاتا ہے اور وہ ساحل سمندر کے قریب اس کھیل کو سیکھتا ہے، اور پھر روب نے بڑے جوشیلے انداز میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اسے یہ کھیل بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور پھر آخر میں اس نے اپنے دوست سے سوال کیا ہے کہ کیا اس کے ملک میں بھی سرف کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں بغیر کسی لے دے کے یعنی ادب و آداب وغیرہ کے چکر میں پڑے بغیر بہت ہی سادہ انداز میں لکھا گیا ہے کہ جلد جواب لکھنا، اور اس کے نیچے لکھ دیا گیا ہے اپنا نام، یعنی بے تکلفی کا انداز کچھ اس طرح سے ہے کہ الوداعی کلمات کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ تو اسی طرح سے آپ جس کسی کو بھی ایک غیر رسمی خط لکھ رہے ہوں تو آپ ان سے اپنی بے تکلفی کی بنا پر اپنے ای میل یا خط کو بہت ہی سادہ اور بے تکلف انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ تو ایک ای میل مکمل کرنے کے بعد اس کے ساتھ یہاں نیچے مختلف ٹیبز میں مختلف آپشنز دیے گئے ہوتے ہیں، جیسا کہ سینڈ، یعنی اگر آپ اسے بھیجنا چاہ رہے ہوں تو آپ سینڈ یعنی بھیج دیجئے اس آپشن کو پریس کریں گے، لیکن اگر آپ اسے ساتھ ہی محفوظ کرنا چاہتے ہوں تاکہ بعد میں بھی آپ اسے پڑھ سکیں تو آپ سیو کا آپشن استعمال کرتے ہوئے سیو یعنی محفوظ کیجئے اسے پریس کریں گے، اور اگر آپ اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں اور آپ اسے اس وقت فی الوقت بھیجنا نہ چاہ رہے ہوں تو آپ کینسل یعنی رد کر دینے کے آپشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس ای میل کو سینڈ کرنا چاہ رہے ہوں، معاف کیجیے گا، اگر آپ اس ای میل کو واقعی سینڈ کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ جو ہی سینڈ کا بٹن پریس کریں گے یعنی سینڈ کے آپشن پر کلک کریں گے تو آپ کا یہ ای میل اس ایڈریس پر موصول ہو جائے گا جو کہ آپ نے ای میل کے اوپر ٹو والے ٹیب کے سامنے ٹائپ کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ سینٹ ای میلز والے آپشن میں جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ واقعی آپ کا ای میل ارسال ہو چکا ہے اور اسی ایڈریس پر موصول ہو گیا ہے۔ بعض اوقات ای میل لکھتے وقت اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو جائے تو کچھ ہی دیر میں آپ کو اشارہ مل جاتا ہے کہ آپ کا ای میل ایڈریس غلط ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ نے ای میل کو سیو کیا ہوا ہے تو اس ای میل کو آپ دوبارہ سے کھول کر پھر ای میل ایڈریس کو درست کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سینڈ پریس کرنے کے بعد اسے دوبارہ سے درست ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔ تو اسی سیمپل کی مدد سے یہ نکات سامنے آتے ہیں کہ آپ اپنے ای میل کو شروع کرتے ہوئے ڈیئر اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں نام اس شخص کا جسے آپ ای میل لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کا شکریہ وغیرہ ادا کرتے ہیں اگر آپ کسی جوابی خط کو لکھ رہے ہوں، یا پھر آپ اپنے خط یا ای میل لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مختلف پیراگرافز میں آپ ایک ایک کر کے آئیڈیاز لکھتے ہیں، جیسے کہ تھرڈ پیراگراف میں ایک آئیڈیا اور پھر اس کے بعد فورتھ پیراگراف میں ایک اور آئیڈیا، اس کے بعد آخر میں آپ رائٹ سون وغیرہ یا پھر اپنا ای میل ایڈریس لکھیں گے اور سب سے آخر میں اپنا نام۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ای میل لکھنے کا طریقہ کتنا ہی سادہ اور آسان ہوتا ہے، اور اس ای میل سیمپل کی مدد سے آپ یہ بات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انفارمل یا غیر رسمی خط کی زبان یا اس کا انداز کس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی بالکل اسی طرح سے ہی سادہ اور بے تکلف ہوتا ہے۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کی مدد سے ای میل اور خط وغیرہ لکھنے کی پریکٹس جاری رکھیے۔